بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے حیض اور استحاضہ کے احکام بیان کیے تھے. ایک اور خون ہے جو آتا رہتا ہے اور اس کے اپنے خاص احکام ہیں، وہ ہے نفاس. اس کو ہم بیان کریں گے. نفاس ایسا خون ہے جو ولادت کی وجہ سے وضع حمل کے ساتھ یا اس سے 2-3 دن پہلے یا اس کے بعد درد ذہن کے ساتھ آتا ہے. یہ نفاس کہلاتا ہے. نفاس کی کم سے کم مدت کی تعین قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے، اس لیے اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا. نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت، اکثر علماء نفاس کی مدت 40 دن مانتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مانتے ہیں. 40 دن کے بعد آنے والا خون بیماری کا ہوگا اور وہ عام طور پر استحاضہ کا خون ہے یا ایک استحاضہ کا خون ہوگا. عورت اپنے آپ کو مستحاضہ سمجھے گی اور اس کے لیے استحاضہ کے احکام ثابت ہوں گے. البتہ بعض صورتوں میں اس خون کو حیض بھی قرار دیا جا سکتا ہے. نفاس کے احکام. نفاس کے تمام احکام حیض ہی کی طرح ہیں، البتہ چند مسئلے اس سے مستثنا ہیں. عدت کا اعتبار حیض سے ہوگا، نفاس سے نہیں. اس لیے اگر وضع حمل سے قبل کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو ولادت کے بعد فوراً عدت ختم ہو جائے گی. نفاس کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر طلاق ولادت کے بعد دی جائے تو حیض کے آنے کا انتظار کرے گی. ایلا کی عدت کا حساب حیض سے ہوگا، نفاس سے نہیں. بلوغت کا اعتبار حیض سے ہوگا، نفاس سے نہیں. حیض کا خون اگر بند ہو کر دوبارہ آنے لگے تو بعد میں آنے والا خون حیض ہی ہوگا. جیسے کسی عورت کو 8 دن حیض آتا ہے، اسے 4 دن حیض آ کر 2 دن رک گیا، پھر 6 اور 7ویں دن خون آنے لگا تو 6 اور 7ویں دن آنے والا خون حیض ہی ہوگا اور اس کے لیے حیض کے احکام ثابت ہوں گے. لیکن اس کے برعکس نفاس کا خون اگر 40 دن سے پہلے بند ہو جائے اور پھر 40ویں دن آنے لگے تو یہ خون مشکوک ہے. اس لیے عورت ایسی حالت میں روزہ نماز کرے گی. یہی حنبلی فقہا کے ہاں مشہور ہے. لیکن کچھ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ آنے والا خون اگر اس مدت میں آیا ہے کہ نفاس کا خون ہو سکتا ہے تو اس کا شمار نفاسی میں ہوگا، بصورت دیگر حیض ہوگا. اگر برابر جاری رہتا ہے تو اس کا شمار استحاضہ میں ہوگا. ملخص از کتاب الدماء الطبیعیہ للنساء، شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ. اب ہم باضابطہ کتاب شروع کرتے ہیں. کتاب الحید وقول اللہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اس میں دیکھیے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو.
اس سلسلے میں یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہودیوں کا اپنا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی عورتیں حائضہ ہوتی تھیں تو ان کو گھر سے نکال دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ آیت اتری تھی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کے سلسلے میں، اور کہا گیا تھا اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، ہر کام کرو سوائے نکاح کے، یعنی جمع نہ کرو اور ہر کام کرو. تو یہودی اس کو برا سمجھنے لگے. باب کیف کان بدء الحیض، حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان. یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوا کے لیے لکھ دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ عام ہے اور یہ سب کو شامل ہے. جو اوپر کہا ہے کہ کتب اللہ علی بناتے آدم کے لیے اسے لکھ دیا ہے، تو یہ سب کو شامل ہے، چاہے وہ اسرائیلیات ہو یا غیر اسرائیلیات ہوں. قل ہوا اذن، ازا گندگی کو کہتے ہیں. خطابی کہتے ہیں ازا اس گندگی کو کہتے ہیں جو سخت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کے جس مقام پر گندگی ہے اس سے پرہیز کیا جائے گا، اور جسم کے دوسرے اعضاء سے استفادہ جائز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، ہر طرح سے فائدہ اٹھاؤ سوائے جمع کے. حیض کی ابتدا کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب سے عورت کا وجود ہے اس وقت سے حیض پایا جاتا ہے، یعنی حوا کو زمین پر اتارنے کے بعد سے لے کر کے آج تک یہ چیز پائی جاتی رہی ہے. اس جنس کی تخلیق ہی ایسے ہوئی ہے کہ اس کو حیض آتا ہے، اور جب حیض بند ہو جاتا ہے تب، یعنی جب جوان عورت اس کا حیض بند ہو جاتا ہے اور وہ شادی شدہ ہوتی ہے تو عام طور سے اس سے یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے ہاں حمل کا استقرار ہوا ہوگا. بنو اسرائیل کی عورتوں سے حیض کی ابتدا کو خاص کرنا حدیث رسول کے خلاف ہے. ہاں، تطبیق کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی سزا کے لیے ان کے حیض کی مدت لمبی کر دی گئی. عام طور سے 5 دن 6 دن 7 دن یہ رہتا ہے تو ان کی مدت بڑھا دی گئی. ممکن ہے 10 دن کر دیا گیا ہو، 12-15 دن کر دیا گیا ہو. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو حیض آیا تھا، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے وجود سے بہت پہلے کا ہے. اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہے، نہ کہ اسرائیلی عورتوں سے. باب الامر بالنفساء اذا نفسن، جب عورتوں کو حیض آئے تو کیا کریں. یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، جب ہم صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا. صرف یہ جگہ کا نام ہے، وہ مکہ سے قریب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں رو رہی تھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ انفس، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے بناتے آدم کے لیے مقدر کر دیا ہے اور ان کے لیے لکھ دیا ہے. اس لیے حاجی جو کام کرتے ہیں وہ سارے کام کرو، غیر ان لا تطوفی بالبیت، ہاں کعبہ کا طواف نہ کرنا. انہوں نے ویسے ہی کیا. قالت وضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے
गाय की कुर्बानी की थी। इसके बाद में जो हमारा अगला मसला है वो ये है कि हैजा औरत अपने शौहर के बाल को धो सकती है और उसके सर में कंघी कर सकती है। हजरत आयशा कहती हैं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी करती थी और मैं हैज से होती थी। उर्वा ये रिवायत करते हैं कि इनसे सवाल किया गया, क्या हैजा औरत हमारी खिदमत कर सकती है, या है कि वो औरत जो हालत जनाबत में है वो मुझसे करीब हो सकती है? तो उर्वा ने कहा, ये सब हमारे लिए आसान है। इन दोनों हालतों में औरत हमारी खिदमत कर सकती है, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। यानी हैजा औरत भी हमारी खिदमत कर सकती है और हालत जनाबत में भी। हजरत आयशा ने मुझे बताया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी करती थी और ये हैज से होती थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ किए रहते थे। आप उनके सामने अपना सर बढ़ा देते थे और उनके लिए अपना सर करीब कर देते थे। वो अपने कमरे में होती थी, वहीं से बैठे बैठे वो सर में कंघी कर देती थी और वो हालत हैज में होती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरा मस्जिद से मुत्तसिल था और उसका दरवाजा मस्जिद में खुलता था। हाइज पर जुनूबी को क्यास करेंगे, हाइज और हाइजा दोनों बोला जाता है। हदीस में सिर्फ हाइज का जिक्र है, इसी पर क्यास करके उर्वा ने जुनूबी को भी लाहिक कर दिया है और मिला दिया है। हाइजा का जिस्म और पसीना पाक है, वरना हजरत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ न लगाती। मोतकिफ की उसकी बीवी खिदमत कर सकती है, जो आदमी हालत इतिकाफ में है उसकी बीवी उसकी खिदमत कर सकती है, लेकिन जेमा और उसके मुकदमात और बीवी से किसी भी तरह की लज्जत अंदोजी हराम है। से रमजान के हालत में जायज रहता है, उसकी मुद्दत ज्यादा होती है, पर जेमा हराम है। लेकिन यहाँ पर अलल इतलाक आदमी अपनी बीवी से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता। औरत के छूने से वुजू नहीं टूटता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बावुजू रहते थे और हजरत आयशा आपकी खिदमत करती थीं। औरत अपने शौहर की खिदमत करेगी। बाबू क़िराअति रजुली फी हजरी इमराती वहिय हाइद। आदमी का अपनी बीवी के गोद में सर रख करके कुरान का पढ़ना जबकि वो हैज की हालत में है। अबू वाइल कहते हैं कि ये अपनी खादिमा, यहाँ खादिम है, दोनों पर इसका इतलाक होता है, चाहे मर्द हो या औरत। ये अपनी खादिमा को अबू रसीन के पास भेजते थे, मुसाफ उसके हाथ में दे देते थे। वो अल्लाका में होती थी, यानी जुजदान, और उस पर पट्टी लगी रहती थी। वही पट्टी और फीता पकड़ करके ले जाती थी और अबू रसीन को दे देती थी। अन्ना आयशा हदसत अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यत्तकिउ फी हजरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में टेक लगा के लेटे रहते थे और मैं हैज की हालत में होती थी। उसके फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में कुरान पढ़ते थे। हिज्र और हज्र दोनों कहा जाता है, माना एक ही है। गोद अल्लाह का फीता जिससे कुरान के गिलाफ को बांध दिया जाए। अब वो लौंडी है, हालते हैज में है, और वो वही अल्लाह का पेन पकड़ करके लेके चली गई और मतलूबा शख्स को देके आ गई। हाइजा औरत से मुलामसत जायज है। मुलामसत का मतलब है उसको पकड़ना, उसको छूना और उसके जिस्म से लुत्फ अंदोज होना सिवाय जिमा के।
اگر ظاہری طور پر نجاست نہ لگی ہو تو حائضہ کا جسم اور کپڑا پاک ہے، مانوی طور پر وہ ناپاک ہے، مانوی طور پر وہ ناپاک ہے، لیکن اگر کپڑے میں کوئی چیز نہیں لگی ہے تو پھر وہ پاک ہے، اس کا جسم ہاتھ وغیرہ، وہ روٹی بناتی، وہ کھانا بناتی، پھل کاٹتی، ساری چیزیں کر کے اور گھر والوں کو دیتی ہے اور سب کھاتے ہیں، وہ سب پاک ہے۔ نجاست کے قریب قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کر کے اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آدمی کو بہت زیادہ پرہیز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گندی جگہ ہے یا یہاں ہم کیسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ حیض کی حالت میں بھی عورت اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، اسے کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارا باب آ رہا ہے وہ ہے کہ نفاس کو حیض کہتے ہیں اور حیض کو نفاس کہتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، میں چپکے سے نکلی اور نکل کر کے گئی اور حیض کا کپڑا پہن کے آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور چادر میں اپنے ساتھ مجھے لیٹا لیا۔ دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں دو لفظ آیا ہے، یہاں پر آیا ہے خمیسہ اور خمیلہ بھی آیا ہے۔ اون وغیرہ کی کالی دھاری دار چادر کو خمیسہ کہتے ہیں اور خمیلہ ایسی چادر جس کے کنارے جھالر بنی ہو۔ ممکن ہے کالی دھاری دار چادر میں جھالر بھی بنی رہی ہو تو ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہوا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اور اسے اوڑھتے تھے، اسی میں دونوں لیٹ گئے۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں یہاں پر بھی ہیں فَانْسَلَلْتُ ذَهَبْتُ فِي خُفْيَةٍ، چپکے سے میں نکل گئی۔ ثِيَابَ حِیزَتِي یا حیزتی، دونوں کا معنی ایک ہے۔ حیض کا کپڑا عام طور سے ان دنوں میں جو کپڑا پہنتی ہیں وہ کپڑا جا کر کے پہن لیا۔ نفست اور نفاس یہ خون ہوتا ہے، عام طور سے اسے مجہول استعمال کیا جاتا ہے، معروف بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق حیض اور نفاس دونوں پر ہوتا ہے۔ اسمعی کا کہنا ہے کہ حیض اور نفاس دونوں کے لیے مجہول ہی پڑھیں گے، یعنی نفس ہی پڑھیں گے۔ فوائد: حیض کے ساتھ سونا جائز ہے، حیض کے لیے الگ سے کپڑا رکھا جا سکتا ہے، حالت حیض میں عورت سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے سوائے جیما کے۔ اور یہاں پر ایک بات کہنا بھی مناسب ہوگا کہ جو جوان ہوتے ہیں ان کو تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ حیض کو نفاس اور نفاس کو حیض کہہ سکتے ہیں۔ آگے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مباشرت الحیض، حائضہ عورت کے جسم سے اپنے جسم کو چمٹانا۔ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد كلانا جنب، کہ ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے تھے اور ہم دونوں جنوبی ہوتے تھے۔ آپ ہمیں حکم دیتے تھے اور میں لنگی باندھ لیتی تھی اور آپ ہم سے مباشرت کرتے تھے۔ یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، اردو میں مباشرت جمع کے معنی میں آتا ہے لیکن عربی میں نہیں آتا۔ اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان حدیثوں کو لے کر یا اس طرح کے الفاظ جہاں بھی بخاری میں آئے ہیں تو اس پر بہت کیچڑ اچھالا ہے۔ عام طور سے شیعوں کو میں نے دیکھا ہے بخاری کے خلاف 2 جلد کی تقریباً کتابیں لکھی ہیں، وہ میرے پاس بھی بھیجی گئی تھی اس کا جواب لکھنے کے لیے،
تو اس کو بھی میں نے اس میں پڑھا تھا کہ دیکھو تمہاری شریعت یہاں ایسی حدیث ہے اس میں ہے کہ حیض کی حالت میں مباشرت کا حکم دیا گیا ہے، جمع کا حکم دیا گیا ہے۔ اس غریب کو ڈکشنری پڑھنی تھی، ڈکشنری دیکھنی تھی، ترجمہ پڑھنا تھا، مراجعہ کرنا تھا، علماء سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے یہ مباشر ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آپ ہماری طرف اپنا سر نکالتے تھے اور سر بڑھا دیتے تھے، آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، میں آپ کا سر دھو دیتی تھی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے کہ ہم میں سے کوئی عورت حیض کی حالت میں ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کرنا چاہتے اور ایک ساتھ لیٹنا چاہتے تو اس کو حکم دیتے وہ اپنے حیض کی شدت والے ایام میں بھی وہ لنگی کس لیتی، اس کے بعد دونوں ساتھ میں لیٹ جاتے اور جسم سے جسم چپکاتے۔ قالت اور وہ کہتی ہیں تم میں سے کون اپنی شرمگاہ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی شرمگاہ پر قدرت و طاقت رکھتے تھے، تم میں کون اس طرح قدرت رکھتا ہے؟ اور اس کے بعد میں دوسری روایت ہے کہ حضرت میمونہ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتے تو اسے حکم دیتے، وہ لنگی باندھ لیتی، کس لیتی اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ فیباشرونی یہاں لغوی معنی مقصود ہے، چمڑے سے چمڑا ملانا، فرج کو چھوڑ کے پورے جسم سے لطف اندوز ہونا، یہی ہے مقصود اور یہی ہے مطلوب۔ فی فور حیضتھا، فور حیض کا وہ زمانہ جس میں خون تیزی کے ساتھ آتا ہے، ابتدائی ایام میں کافی تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ یملک عربہ، عرب بفتحتین، اس کا معنی ہے حاجت، عرب اسی کو فتحتین کہا ہے، پہلا حرف آ اور دوسرا حرف را دونوں مفتوح رہے گا، اور اس کا معنی یہ ہوگا رسول اپنی حاجت پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی شہوت۔ اربن بھی پڑھا گیا ہے، اس کا معنی ہوگا حاجت، اور اربن کا معنی ہوتا ہے عضو مخصوص، یہاں پر دونوں معنی مراد لینا ممکن ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوتوں پر ہر چیز پر بھرپور قدرت رکھتے تھے، لیکن حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ حالت حیض میں جمع حرام ہے، حالت حیض میں مباشرت جائز ہے، حالت حیض میں عورت کے ساتھ سونا جائز ہے۔ باب ترک الحائض الصوم، حائضہ عورت حیض کی حالت میں روزہ چھوڑ دے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ گئے، آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، آپ نے کہا اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ صدقہ کرو۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے معشر کے معنی ہوتے ہیں ایسی جماعت جو ایک طرح کی ہو۔ اب جیسے یہاں عورتیں کہا ہے تو سب عورتیں ہی ہیں تو ان کو معاشر کہیں گے، معاشر الشیوخ، معاشر الطلاب، معاشر الشباب، معاشر الفتیات، اس طرح سے بولیں گے۔ جوانوں کی جماعت، عورتوں کی جماعت، بوڑھوں کی جماعت۔ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، مجھے دکھایا گیا ہے تم جہنم میں بہت زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے رسول کیوں؟
آپ نے کہا تم لان تان بہت کرتی ہو، تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کمی کے باوجود عقل مند اور ہوش مند آدمی کو دیوانہ بنا دینے میں تم سے زیادہ طاقت کسی کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ تیز کسی کو نہیں دیکھا۔ کہا ہمارے دین کا کیا نقص ہے اور ہمارے عقل میں کیا کمی ہے؟ کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کا آدھا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، عورتوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیوں نہیں ایسا ہی ہے؟ کہا یہ تمہارے عقل کا قصور ہے اور عقل کا نقصان ہے۔ پھر کہا الیس اذا حاضت، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے اور روزہ نہیں رکھتی ہے؟ یہاں ولم تصم یہی محل شاہد ہے۔ قلنا بلا، عورتوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فذلک من نقصان دینہا، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ جو مسئلہ بتانا مقصود ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ عورت حالت حیض میں روزہ نہیں رکھے گی۔ اور جہاں تک کچھ الفاظ کا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے اللب، خالص چیز یا عقل، خالص چیز اور عقل، حازم عقل مند اور پختہ کار۔ کئی بار آدمی بڑا سمجھدار ہوتا، عقل مند ہوتا، عورت کے پھنڈے میں پڑ گیا، ان کے چکر میں پڑ گیا تو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں اور اسی کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور کئی بار اپنی دنیا اور آخرت سب برباد کر لیتا ہے۔ فوائد اور فقہیات میں عیدین کی نماز میدان میں ادا کریں گے۔ ہاں اگر عذر ہو تو پھر مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی لیکن مردوں سے الگ رہیں گی۔ اگر امام یہ محسوس کرے کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی ہے تو ان کو الگ سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے حضرت بلال کو لیا، گھوم کے گئے جہاں ان کی جماعت تھی وہاں کھڑے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر پردہ تھا یا پردہ رہا ہوگا، پردے میں بیٹھی رہی ہوں گی، اس کے بعد آپ نے وہاں تقریر کی اور صدقہ کے سلسلے میں ان سے مطالبہ کیا۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ ادارہ کھولا جا سکتا ہے۔ ایک عورت پورا خاندان ہوتی ہے، ایک آدمی صرف ایک آدمی ہوتا ہے، فرد واحد، لیکن عورت پورا اسرہ، پورا خاندان ہوتی ہے اور پورا خاندان عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی تعلیم، ان کی تربیت بہت ضروری ہے اور ان کے لیے پھر ادارہ قائم کرنا ہوگا جہاں وہ اچھے سے تعلیم حاصل کریں اور بڑی بنیں۔ امام خواتین کو عیدگاہ میں صدقہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، عقل کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا اگلا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ حائضہ عورت اور جنوبی قرآن کی تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ اور جو باب ہے وہ یہ ہے کہ اگر حج کے دنوں میں عورت کو حیض آ گیا تو کیا کرے گی؟ تو یہاں یہ باب منعقد کیا گیا ہے کہ حج کے سارے کام کرے گی سوائے طواف کے، عورت طواف نہیں کرے گی۔ ابراہیم بن یزید نخعی کہتے ہیں عورت لا بأس ان تقرأ الآیہ، ایک آیت پڑھ سکتی ہے۔ ابن عباس کا یہ ماننا ہے کہ جنوبی قرأت کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے، جب ہر وقت یاد کرتے تھے تو اس میں وہ وقت بھی ہے شامل ہے جو جنابت کا ہے۔ وقالت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ حائضہ عورتیں نکلیں اور وہ عیدگاہ جائیں اور مردوں کی تکبیر کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہیں۔
اور یہ دعا کریں. جب یہ نمر آئے یا امیرنا آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی عامر ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامر آپ ہی تھے. ابن عباس کہتے ہیں ابو سفیان نے ہم کو بتایا کہ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، اس نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ. تو یہاں پر ہے کہ اہل کتاب ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ. یہ قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بذات خود قرآن ہے، اور جو آیت لکھی گئی ہے یہ بھی قرآن ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہرقل کافر تھا، اور یہ لوگ استنجا کا، طہارت کا مسلمانوں کی طرح سے اہتمام نہیں کرتے. اس کے باوجود ان کو خط لکھ کر کے دیا، خط گیا اور اس کو اس نے پڑھا. وقال عطاء عن جابر، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حیض آیا، انہوں نے حج کے سارے کام کر لیے سوائے طواف کے، کعبہ کے طواف کے علاوہ سارا کام کیا. ہاں یہ نماز بھی نہیں پڑھتی تھی. وقال الحکم، حکم کہتے ہیں میں ذبح کرتا ہوں، کوئی جانور یا پرندہ ذبح کرتا ہوں اور میں جنوبی ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس ذبیحہ پر بسم اللہ نہ کہا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو نہ کھاؤ. اور جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہمارا ارادہ حج کا تھا. یہاں پر دیکھیے لا نذکر الا الحج، تو اس کا ترجمہ یہی کریں گے، حج، ہمارا ارادہ حج ہی کا تھا. ہم لوگ جب شریف پہنچے قمیص تام تھا، حیض کا آنا، مجھے حیض آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی. آپ نے کہا کون سی چیز تجھے رلا رہی ہے، کیوں آپ رو رہی ہیں؟ میں نے کہا میری تو خواہش یہ تھی اللہ کی قسم کہ میں اس سال حج پہ نہ آتی. آپ نے کہا شاید تم کو حیض آ گیا ہے. میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا دیکھو جی یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پر لکھ دیا ہے. آدم کی جتنی بیٹیاں ہیں سب ایسے ہی ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے جسم میں ایسے ہی اس کو پیدا کر دیا گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے، ان کی فطرت، ان کی خصلت کو مد نظر رکھتے ہوئے. غیر اللہ تطوفیہ بالبیت، ہاں دیکھو کعبہ کا طواف نہ کرنا یہاں تک کہ تم طاہرہ ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ. تو یہ جو مسئلہ ہے، اصل فقہی مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر عمرے میں بھی عورت کو حیض آ گیا، یہاں سے گئی اور جدہ میں حیض آ گیا یا مکہ میں حیض آ گیا تو وہ ٹھہری رہے گی، وہ کچھ نہیں کرے گی. عمرہ کا سارا کام کعبہ کے اندر ہوتا ہے، اور حیض والی عورت کعبہ میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے وہ اپنے ہوٹل پہ رہے گی یا کعبہ میں آئے گی، کعبہ کے پاس آئے گی، باہر جہاں مسجد نہیں ہے وہاں رہے گی. جب پاک ہو جائے گی اس کے بعد آ کر کے عمرے کے سارے ارکان ادا کرے گی. اور جہاں تک حج ہے تو اس کے کام 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12، 11، 12. تو یہ 11 تشریق اول، تشریق ثانی اور ایام تشریق 13 ہیں، 3 ہیں، 13 تک ہے. لیکن عام طور سے 12 ہی کو لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن 13 تک بھی رک سکتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ عورت سارے ارکان کی ادائیگی کرے گی لیکن کعبہ میں نہیں جائے گی. جب پاک ہو جائے گی کب ہو جائے گی؟ اور حائض اور جنوبی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، ایک مسئلہ یہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں چھیڑا ہے. امام بخاری
اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حائض اور جنوبی دونوں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری نے صحابہ اور تابعین کے متعدد آثار اور اقوال کو پیش کیے ہیں اور ان کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ پھر باب کے اس بات میں حضرت عائشہ کی مرفوع حدیث پیش کی ہے اور اس کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ حج کے سلسلے میں جو کہا گیا تھا کہ حج کے سارے کام کرو اور صرف کعبہ کا طواف نہ کرو۔ حضرت عائشہ کا یہ کہنا یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اکرم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، یہاں ذکر کے عموم میں تلاوت قرآن داخل ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور کل احیانی ہر وقت کے عموم میں جنابت اور غیر جنابت دونوں حالتیں داخل ہیں۔ ام عطیہ نے جو کہا تھا کنا نؤمر ان یخرج الحیر، ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ حائضہ عورتیں بھی نکلیں اور وہ مردوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں اور دعا میں شریک ہوں۔ دوسری روایت میں اس طرح الفاظ آئے ہیں کہ امرنا ان نخرج العواتق والحید، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم جوان عورتوں کو، حائضہ عورتوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو نکال کے لے جائیں اور وہ سب کے سب عید میں شریک ہوں اور وہاں پر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اس میں تکبیر، تحمید اور دعا کا ثبوت ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا تھا اور اس کے مضمون میں قرآن کی آیت تھی، اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو تھا ہی، اور اس کے علاوہ پھر وہ آیت تھی وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو یہ سب کے سب کافر تھے۔ حضرت عائشہ حالت حیض میں تھیں لیکن آپ نے کعبہ کے طواف کے علاوہ حج کے سارے کام کرنے کی اجازت دی۔ اس میں اللہ کا ذکر، دعا، تلبیہ اور تلاوت قرآن سب داخل ہیں۔ اور اس کے بعد میں ہمارا مسئلہ آ رہا ہے استحاضہ کا۔ استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے، ایسا خون ہے جو عورت کو غیر فطری طور پر برابر آتا رہتا ہے، اسے آنا نہیں چاہیے پر آتا ہے، اور یہ عورت کی رحم کے منہ سے آتا ہے، وہاں پر ایک رگ ہے اسے عاضل کہتے ہیں۔ یہاں جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ دو بہنیں تھیں، حمنہ بنت جہش اور فاطمہ بنت ابی حبیش، ان کو یہ استحاضہ میں بہت مشہور تھیں، ان کو بہت زیادہ یہ خون آتا تھا، کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ آپ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نس ہے، یہ حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو تم نماز چھوڑ دو، اور جب معینہ مقدار گزر جائے یعنی حیض کی معینہ مدت گزر جائے تو تم نہاؤ، خون کو دھلو اور پھر وہاں سے نماز پڑھنے کی ابتدا کرو، یعنی اب عورت پاک ہو گئی اور وہاں سے وہ آگے نماز پڑھے گی۔ دیکھیں یہاں پہ مستحاضہ نماز کیسے پڑھے گی؟ جب حیض کے معتاد ایام گزر جائیں، معتاد کا مطلب ہے کہ اس کی جو معینہ مدت ہے، تو غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، اور دم استحاضہ کا حکم حدث کی طرح ہوگا۔
ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور ایک وضو سے صرف ایک نماز پڑھے گی. نماز ادا ہو یا قضا ہو، یعنی ادا ہے، نماز کا وقت ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے، یا ایک ہی قضا ہے، کوئی نماز چھوٹی ہوئی تھی، ایک ہی پڑھ سکتی ہے. دلیل یہ ہے ثم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے تم وضو کرو. فوائد اور مسائل. مستحاضہ عورت اگر ممیزہ ہے تو حیض کے آنے اور جانے میں اپنی تمیز پر عمل کرے گی. ممیزہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت بیماری یعنی استحاضہ اور حیض کے خون میں تمیز کر لیتی ہے. عورت خود جا کر عالم یا مفتی سے پوچھ سکتی ہے اور مسئلہ کے بارے میں اسے استفسار کر سکتی ہے. استحاضہ کے خون کا حکم حدث کی طرح سے ہے. جیسے حدث آدمی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، ہوا خارج کرتا ہے، اسی طرح سے بھی حدث ہے. استحاضہ کا خون رحم کے منہ سے ایک رگ سے آتا ہے، اس کا نام عازل ہے. اس کے بعد میں جو ہمارا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے حیض کا خون دھونا. باب غسل دم المحیض، حیض کے خون کا دھونا. حضرت اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ پوچھنے والی خود ہی تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں، ہم میں سے کسی کو اگر کسی کے کپڑے میں اگر حیض کا خون لگ جائے، اس کے جسم میں لگ جائے تو کیا کرے؟ تو یہاں پر جو یہ کپڑے میں لگنے کا سوال کیا گیا ہے. آپ نے کہا اگر حیض کا خون کسی کو لگ جائے فلتقرسو، قیرسا یقرسو، حقا یہو کو کھرچنا، تو وہ اسے کھرچے، پھر اسے دھلے پانی سے، اور اس کے بعد اس میں نماز پڑھے. فلتقرسو، اس کو کھرچ، تندہ تغسل، دھلنا. عورت مفتی یا عالم سے سوال کر سکتی ہے، بلکہ عورت مفتی یا عالم سے وہ سوال کر سکتی ہے جس میں شرم کی بات ہے، تو شرم نہیں کرنا چاہیے، جا کر کے اپنا دل مضبوط کر کے اور شریعت کا مسئلہ پوچھ لینا چاہیے. ضرورت کے وقت گندی چیز کا تذکرہ کر سکتے ہیں اور اسے کھول کر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں مصلحت مقصود ہے. سوکھی نجاست کو کھرچنا مستحب ہے تاکہ اس کا دھلنا آسان ہو جائے. باب الاعتکاف للمستحاضہ، استحاضہ والی عورت یہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے. اور یہ مسئلہ آئے گا کہ عورت کہاں اعتکاف کرے، تو عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی، اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کرے گی. عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے اعتکاف کیا، اور وہ ان میں سے ایک مستحاضہ تھی، ان کو خون آتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھتی تھی اور نیچے تشت رکھ دیتی تھی، کوئی برتن رکھ دیتی تھی، اور اس میں خون ٹپکتا رہتا تھا. ایسی بات ہے کہ برتن رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ مسجد ملوث نہ ہو. اور وزعم ان عائشہ رأت ماء العصفر، تو یہاں جو اکرمہ روایت کرتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے عصفر کا پانی دیکھا تو کہا یہ تو ایسی چیز ہے، یا اس طرح سے اس کا رنگ اس طرح ہے جیسے کہ فلانا کو آتا تھا، یعنی فلانا کو استحاضہ کا خون آتا تھا اور وہ اسی رنگ کا تھا. اگلی حدیث میں ہے کہ اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرات من ازواجہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون نے اعتکاف کیا. ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا،
तरद्दम व सुफरा, यानी गदलापन, पीलापन और खून आता था। तश्त उनके नीचे होता था और वो नमाज पढ़ा करती थी। और हजरत आयशा की अगली भी रिवायत है कि अन्ना बासा उम्महातिल मुमिनीन इतकफत वहिय मुस्तहादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से बाज ने एतकाफ किया और उनको इस्तेहाजा का खून आता था। यहाँ पर जो मसाइल हैं और बाज अल्फाज हैं, तो माउल उसुर कुसुम, इसको कुसुम कहते हैं, कुसुम रंग का पानी। और मसाइल और फवाइद, मुस्तहाजा मस्जिद में ठहर सकती है क्योंकि ये नापाक नहीं है। अलबत्ता वो अपने आप को इस तरह से बना के रखेगी और इस तरह से खून की हिफाजत करेगी कि मस्जिद में खून न गिरे। मुस्तहाजा की नमाज और एतेकाफ दुरुस्त है, ये नमाज पढ़ेगी और एतेकाफ करेगी, ये रोजा रखेगी। अगर गंदगी का इम्कान न हो तो मस्जिद में मुस्तहाजा एतेकाफ कर सकती है। औरत शौहर और महरम के साथ एतेकाफ कर सकती है, अपने शौहर के साथ एतेकाफ कर सकती है या अपने महरम के साथ एतेकाफ कर सकती है। पर शौहर और बीवी इतने दिनों में वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, किसी तरह की लज़्ज़त अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए। जिसको पेशाब के कतरे आते हो और वो सलसुल बौल का शिकार हो या मुसलसल हवा खारिज होती हो या औरत लिकोरिया का शिकार हो, तो वो मुस्तहासा के हुक्म में होगी। ये लोग नमाज का वक्त होने के बाद साफ सफाई करेंगे, बाथरूम जाएंगे, मर्द हो या औरत, सफाई करेंगे, फिर बाहर आएंगे और वुजू करके नमाज पढ़ेंगे। वुजू करते वक्त या इसके बाद चाहे जितना हदस हो, चाहे जितना खून निकले, हवा खारिज हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला बंदों को उतना ही मुकल्लफ करता है जितने की उसके अंदर ताकत है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से उतना डरो जितने की ताकत रखते हो। और ये बंदा बंदी इतना ही ताकत रखते हैं तो इनका वुजू हो जाएगा, आगे इनकी नमाज हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं एक साहब नमाज नहीं पढ़ते थे या कि बहुत ज्यादा कोताही करते थे, बहुत मैं उनको समझाता था, 20 साल या इससे कम ज्यादा हम उनके पीछे पड़े रहते थे। उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहा हाँ पढ़ेंगे, हाँ मौलाना पढ़ेंगे। तो एक बार उन्होंने हमसे कहा कि हमारी एक दिक्कत है और मैंने आपसे नहीं बताया, मैं पेशाब करने जाता हूं तो देर तक रहता हूं और फिर वापस आता हूं तो पेशाब के कतरे टपक जाते हैं या टपकते रहते हैं, ये भी कहा था जहां तक मुझे याद है। तब मैंने उनको बिठा करके मैंने सारा मसला वाज़ेह किया और कहा कि ऐसे ऐसे करो, एक तरफ अल्लाह का फरीजा है, तुम उसकी अदायगी नहीं करते हो, दूसरी तरफ ये छोटा सा उज्र लेकर जो शरीयत की नजर में उज्र नहीं है, तुम नमाज छोड़ के बैठे हो। बहरहाल इसको समझने की जरूरत है। आदमी या ये हुआ ना कि आदमी यहां से और फिर वुजू करके नमाज पढ़ेंगे। वुजू करते वक्त या उसके बाद चाहे जितना हदस हो, खून निकले, हवा खारिज हो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आदमी मस्जिद, घर, मुसल्ला या कहीं भी जाना है और वहां नमाज पढ़ना है तो वहां जाए और जाकर नमाज पढ़े। उसके बाद में यहां एक मसला और है जिसे हम हल करेंगे कि जिस कपड़े में औरत को हैज आया है तो क्या ये औरत उस कपड़े में नमाज पढ़ सकती है? ऐसी बात है कि हैज तो आया है लेकिन उसमें उस कपड़े में लगा नहीं है, या लगा है तो उसने धुल लिया है और उसके बाद में वो उसमें नमाज पढ़ रही है।
یا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس تو ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، اسی میں حیض بھی آتا تھا، جب اس میں کہیں خون لگ جاتا تھا تو عورت اس میں تھوک لگا کر کے رگڑ دیتی تھی، ناخن سے رگڑ دیتی تھی اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیتی تھی، اس میں نماز پڑھ لیتی تھی۔ اور مسائل جہاں تک ہیں، یہاں آیا ہے کسعت بسفریہا، تو کسا القملہ بسفریہ، جیسے جوئے ہوتے ہیں سر کے، ان کو نکال کر کے ایسے ہی رکھ کر کے اسے دبا دیا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ناخن سے جو مارنا، یہ ہے قص القملہ بظفرہ۔ کہنا ہے یہاں پر کہ ناخن سے حیض کو ملنا، وہ جب سوکھ جاتا ہے اس کو ایسے پہلے ملتے ہیں، چھڑاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دھلتے ہیں۔ رسول اکرم کے زمانے میں کپڑے بہت کم ہوتے تھے، خواتین کو جس کپڑے میں حیض آتا تھا اسی میں نماز بھی پڑھتی تھی، اگر کہیں لگ جاتا تھا تو صرف اتنا حصہ دھل لیتی تھی، یعنی اس کی ابتدا، نماز کی ابتدا کرنے سے پہلے وہ پورا انتظام رہتا تھا کہ کہیں اس میں کچھ لگا ہے یا نہیں۔ اور ایک مسئلہ اور ہے یہاں پہ، باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض، عورت جب غسل کر کے فارغ ہوگی تو خوشبو کا استعمال کرے گی، خوشبو کا استعمال کرے گی۔ حضرت ام عطیہ کی روایت میں ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ ہم شوق نہیں منائیں گے، سوائے شوہر کے 4 مہینہ 10 دن تک اس پر شوق منائیں گے، اور ہم یعنی جو عورت ابھی بیوہ ہوئی ہے سرما نہیں لگائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، اور اس کپڑے کو نہیں پہنے گی جو دھاری دار ہے۔ اور ہمیں یہ رخصت دی گئی تھی کہ جب کوئی ہم میں سے حیض سے پاک ہو تو وہ کشتے اسفار لگا لے، ایک قسم کا یہ خوشبو ہے۔ ہمیں جنازہ کے پیچھے جانے سے روکا گیا تھا۔ الا ثوب عصب، تو یہ ایک قسم کی دھاری دار یمنی چادر ہے۔ عصب کا معنی ہوتا ہے پٹی باندھنا، یہاں وہ چادر اور کپڑا مراد ہے جس کا سوت بنائی کرنے سے پہلے مختلف جگہوں پر حسب ضرورت مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد رنگائی کی جاتی ہے۔ جہاں جہاں سوت باندھا گیا ہوگا وہاں رگنے کے بعد بھی رنگ نہیں چڑھے گا، اس کے علاوہ باقی حصہ رنگین ہو جائے گا۔ اس طرح اس سوت کا تیار شدہ کپڑا دھاری دار اور چٹکی دار ہوگا، اسی کو ثوب اسف کہا گیا ہے۔ کست اسفار، کست کاف سے اور کاف سے، تو کاف سے سین تے یا کاف سین تو، یہ دونوں استعمال ہوتا ہے اور دونوں کا معنی ایک ہے، ایک طرح کی ایک خوشبو ہے جو ناخن کے مشابہ ہوتی ہے۔ ظفار ساحل یمن کا ایک شہر ہے، عود ہندی اسی شہر میں منگائی جاتی تھی اور یہیں سے عرب کے سارے شہروں میں یہ چیز بھیجی جاتی تھی۔ کست، عود ہندی کست بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ یہاں کست اسفار کی اجازت دینے سے خوشبو لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حدہ کا مطلب ہے سوگ منانے والی عورت کو صرف اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ پاکی کے بعد اس کو نماز پڑھنی ہے، تو کست اسفار یعنی عود ہندی کی دھونی لے لے، خوشبو لگا لے تاکہ بدبو دور ہو جائے اور ٹھیک ٹھاک ایک بہترین ہو جائے۔